ایک بندے نے جو ہے وہ امام جواد علیہ السلام سے یہ کہا کہ اوصنی، کہ مجھے آپ کیا کریں، وصیت کریں۔ تو امام علیہ السلام نے اس سے یہ کہا کہ وہ تقبل، اگر میں تمہیں کوئی وصیت کروں تو تم قبول کرو گے، یعنی میری بات کیا مانو گے؟ تو قال نعم، تو اس نے کہا کہ ہاں میں آپ کی بات کو کیا قبول کروں گا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ امام نے وصیت کی اور کہا کہ توسد الصبر واعتنق الفقر وارفض الشہوات وخالف الہوی، کہ تم جو ہے وہ صبر کو کیا اپنا لو، صبر کو یعنی اپنا بالکل تکیہ بنا لو، اوڑھنا بچھونا بچھا لو، بنا لو صبر کو، اور واعتنق الفقر، اور فقر اور غربت کو کیا گلے لگا لو، اور شہوات کو چھوڑ دو، اور اپنی خواہشات کی کیا کرو، مخالفت کرو۔ یہاں پہ یعنی تین بنیادی چیزیں ہیں کہ جو امام نے کیا ہے اس سے بیان فرمائی ہیں، اور تینوں کو بیان کرنے کے بعد ایک جملہ فرمایا وعلم، کہ تم جان لو۔ سب سے جو پہلی چیز ہے وہ بیان فرمائی امام علیہ السلام نے کہ صبر کو جو ہے وہ تمہیں اپنانا پڑے گا، اور یہاں پہ ہمارے پاس روایات اہل بیت علیہ السلام یہ چیز موجود ہے کہ الصبر و صبران، کہ یہ امیر المومنین اسلام سے بھی روایت ہے کہ صبر جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صبر جو ہے وہ مصیبت کے وقت ہے، اور ایک صبر ہے الصبر عند المعصیہ، کہ معصیت اور گناہ کے وقت ہے، کہ انسان جو ہے وہ صبر کرے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور گناہ میں نہ پڑنے دے۔ تو یہ جو صبر ہے اس کو احسن جو ہے وہ صبر کہا گیا، کہ سب سے جو عمدہ صبر ہے وہ یہی ہے کہ انسان گناہوں سے جو ہے وہ بچتے ہوئے کیا ہے صبر کے دامن کو اپنائے اور خود کو جو ہے وہ گناہوں میں پڑنے سے روک دے۔ تو امام علیہ السلام نے پہلی اسے وصیت یہ فرمائی کہ تمہیں جو ہے وہ صبر کو کیا اپنانا پڑے گا، یعنی مصیبت کے وقت جو ہے تمہیں پھر بھی صبر کرنا پڑے گا، اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہونا پڑے گا، اور اسی طریقے سے گناہوں کے وقت بھی کیا صبر کرنا پڑے گا اور خود کو گناہوں سے کیا بچانا پڑے گا۔ یہ جو مصیبت کے وقت صبر کرنا ہے اس کی روایات میں کیا ہے بہت زیادہ فضائل اور بہت زیادہ ثواب بیان ہوا ہے۔ ایک روایات میں یہ باب باندھا جاتا ہے کہ جس کا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو جائے اور وہ اس کے اوپر صبر کرے تو اللہ اس کو اتنی زیادہ نیکیاں عطا کرتا ہے، اتنے اس کو کیا ہے ثواب دیتا ہے۔ اور یہاں پہ عراق میں ہمارے یہاں یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ کسی کی جب تعزیت پہ جاتے ہیں تو یہ جملہ بولتے ہیں کہ عظم اللہ لک الاجر، کہ اللہ آپ کے اجر کو کیا ہے ثواب کو بہت بڑا کر دے، کیونکہ آپ کو مصیبت آئی ہے اور آپ اس مصیبت پہ صبر کر رہے ہیں تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کا اجر کیا بڑھ جائے۔ تو یہ جتنے بھی انسان کو مصیبتیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، یہ روایات میں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ مومن کے لیے اس لیے رکھتا ہے تاکہ مومن اس کے اوپر صبر کرے اور وہاں سے کیا ہے اپنی عبادت کو اور اپنے اجر کو کیا حاصل کر لے۔ دوسرے نمبر پہ امام نے یہ فرمایا کہ یہ جو فقر اور غربت ہوتی ہے اس سے بھی کیا تنگ نہیں آنا، بلکہ اس کو کیا گلے لگا لینا ہے اور اس کو کیا اپنا لینا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ کتاب الکافی میں مرحوم کلینی نے ایک پورا باب باندھا ہے، اس باب کا نام کیا ہے، باب فضل و فقراء المسلمین، کہ جو مسلمانوں کے فقراء ہوتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ کچھ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ قیامت کے دن جو سب سے بڑا درجہ ہوگا وہ فقراء کا ہوگا، اور اللہ جو ہے وہ تقریباً معذرت جیسے الفاظ جو امام نے فرمائے تھے، شبیہن بالمعتذرین، معذرت کرنے کی طرح ان سے یہ میدان معاشر میں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے صدا آئے گی اور کہا جائے گا کہ تمہارے لیے یہ بلند مقام ہے، یعنی اتنا بلند ان کو مقام عطا کیا جائے گا کہ سب لوگ خواہش کریں کہ کاش ہم بھی کیا ہوتے، غریب اور فقیر ہوتے۔ لیکن اللہ کے رسول سے اور باقی امت سے یہ ہیں روایات کہ یہ جو فقر ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہوتی ہے، ایک خزانہ ہوتی ہے، اور اس کو چھپا کے رکھنا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ جو اس کو چھپا کے رکھے گا اور اپنے دل کے اوپر راضی ہوگا، یعنی اس کو دلی طور پہ اس چیز کو قبول کرے گا فقر کو، تو اللہ اس کے اوپر اسے کیا ثواب دینا کیا شروع کر دے گا۔ اور وہ کتنا ثواب ملے گا، یہاں پہ ایک روایت ہے کہ جب جو ہے وہ امام علیہ السلام نے چھٹے امام نے جو ہے وہ اس سے پوچھا تھا صحابی سے کہ اما تدخل السوق، کیا تم بازار نہیں جاتے، اما تر الفاکہۃ تباع، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہاں پہ پھل ہیں بیچے جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں اور پھلوں کو دیکھتا ہوں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن جو ہے وہ میں خرید نہیں سکتا۔ تو امام نے فرمایا کہ اما ان لک بکل ما تراہ فلا تقدر علی شرائہ حسنۃ، کہ ہر وہ چیز جسے تم دیکھتے ہو لیکن خرید نہیں سکتے، اور پھر وہی چیز ہے کہ صبر کو اپناتے ہو تو اللہ ہر ایک نگاہ کے بدلے میں تمہارے لیے کیا ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ یعنی یہ جو حسرت بری نگاہیں ہوتی ہیں، انسان بہت ساری چیزوں کو نہیں خرید سکتا، مکان دیکھتا ہے، گاڑی دیکھتا ہے، بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے، تو اگر اس کے اوپر وہ دلی طور پہ صبر کرتا ہے اور اللہ کے اوپر راضی رہتا ہے تو اس کے اوپر اسے کیا ملتی ہیں، نیکیاں ملنے لگ جاتی ہیں۔
اسی طریقے سے اسی بات کی ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ فرمایا تھا کہ یا علی ان اللہ جعل الفقر امانتا عند خلقہ، کہ اللہ نے جو فقر اور غربت ہے اس کو اپنی بندوں اور اپنی مخلوق کے ہاں امانت کے طور پہ رکھا ہے۔ فمن سترہ، جو اپنے فقر کو چھپا کے رکھے گا، کسی کو بتائے گا نہیں کہ میرے پاس کیا ہے، ضروریات زیادہ ہیں اور مجھے اس بات کی ضرورت ہے، کسی کو نہیں بتائے گا، چھپا کے رکھے گا، اعطاہ اللہ مثل اجر الصائم القائم، تو اللہ اسے وہ والا اجر عطا کرے گا کہ جو صائم اور قائم کا ہوتا ہے۔ صائم اور قائم کی تعبیر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دن کو جو روزے کی حالت میں بندہ ہوتا ہے، اور قائم کیا مطلب کہ رات جو ہوتا ہے وہ عبادت میں اس کی کیا ہے، گزرتی ہے۔ یعنی ایک تو غریب انسان ہے، اس کو آپ کہہ دیں کہ فقط صبر کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا کیا اس کو اجر ملتا ہے کہ قیامت کے جب وہ محشور ہوگا تو اس کے نام عمل میں یہ لکھا ہوگا کہ یہ پوری زندگی اس نے روزے میں گزاری ہے اور پوری زندگی رات کو یہ کیا کرتا رہے، عبادت کرتا رہے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو فقراء اور غرباء ہیں یہ امیروں سے جو ہے وہ 40 خریف، یعنی ایک خریف پتہ نہیں کتنے 100 سالوں کا ہوتا ہے، اس سے پہلے کیا ہے وہ جنت میں پہنچ جائیں گے، اور ان کے خاص قسم کے مکانات ہوں گے کہ جس کے اوپر سارے لوگ کیا کریں گے، رش کریں گے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ امام محمد تقی علیہ السلام نے جو دوسری چیز اس سے یہ بیان فرمائی تھی کہ دیکھو تمہارے پاس جو فقر اور غربت ہے کہ اس کے اوپر تم نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ صبر کرنا ہے اور اس کو اپنے گلے کیا لگانا ہے۔ یہ پہلی چیز کیا ہے، صبر کی نصیحت کی، دوسری چیز کیا ہے، فقر کو کیا ہے، گلے لگانے کی نصیحت کی، اور تیسری نصیحت یہ کی کہ ورفض الشہوات وخالف الہوا، یہ جو خواہشات ہوتی ہیں اور ہوائے نفس ہوتی ہے اس کی تم نے کیا کرنی ہے، مخالفت کرنی ہے۔ اور وہاں پہ اب ان تینوں چیزوں کے، اگر ان تینوں کو ہم سمیٹیں تو تینوں کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ صبر کرنا ہے، یعنی فقر کے اوپر بھی صبر ہے، شہوت کے اوپر کنٹرول کرنا یہ بھی صبر ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ شروع میں صبر کے ویسے الفاظ آگے، تو تینوں چیزوں کا صبر ہے، اور صبر کے کیا یہ مختلف موارد ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّكَ لَا تَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللَّهِ فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ، کہ اس بات کو تم نے یقین کے ساتھ ماننا ہے، قبول کرنا ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ کی نگاہ سے کبھی بھی خالی نہیں ہو، یعنی اللہ کی نگاہ سے بچے ہوئے نہیں ہو۔ فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ، پاس تم نے غور و فکر کرنا ہے کہ تم کس طرح سے رہ رہے ہو جبکہ اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یعنی جب اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے تو تم مصیبتوں کے اوپر، گناہوں کے اوپر، فقر اور غربت کے اوپر اور شہوات کی مخالفت میں ہر جگہ پہ تم نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اور یہ وہ ایک احساس ہے کہ جب انسان کو یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر جس طریقے سے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی جملے بھی ملتے ہیں کہ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، جناب علی اکبر کی لاش کے اوپر گئے، دیگر لاش کے اوپر، تو یعنی ایک یہ اللہ کے اولیاء کو اس چیز کے اوپر بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے حالات کو مکمل دیکھ رہا ہے، اور اسی اطمینان اور اسی یقین کی وجہ سے پھر وہ کیا گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اپنی ایسے حالات سے بچ جاتے ہیں کہ جن حالات کی وجہ سے ان کو یقین آ جاتا ہے کہ جب میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ تو اگر ہم امام جواد علیہ السلام کی ساری باتوں کا خلاصہ کریں تو امام نے اس بندے کو ایک ایسی وصیت فرمائی ہے کہ اگر وہ اس وصیت کے اوپر عمل کر لے تو جس کا خلاصہ کیا ہے کہ اسے صبر کو اپنانا پڑے گا، اور اگر وہ اس صبر کو اپنا لے تو اب قرآن مجید کی یہاں پہ ایک آیت ہے، سورہ زمر کی 10 نمبر آیت ہے کہ جس میں اللہ نے انما لگائی، انما حسر کے لیے آتی ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہوں گے یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان کو اجر عطا کرے گا بغیر حساب کے، یعنی نہ ان کا قبر میں حساب ہوگا نہ آخرت میں حساب ہوگا، بغیر حساب کے ان کو اجر عطا کر دیا جائے گا اور ان کو کیا ہے، جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو مصیبت کے اوپر صبر کرنے والے ہیں، معصیت کے اوپر صبر کرنے والے ہیں، غربت کے اوپر مکمل طور پہ راضی رہنے والے ہیں، اور شہوات کی مخالفت کرنے والے ہیں، ہوائے نفس کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کا کوئی حساب بھی نہیں ہوگا، اور یہ حساب نہ ہونے والی بات جو ہے وہ کوئی روایت وغیرہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر یہ اشکال کیا جائے کہ یا یہ ضعیف روایت ہے یا یہ خبر واحد ہے جس کے اندر احتمال خلاف ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور آیت بھی ایسی ہے کہ جسے آیت محکم کہتے ہیں کہ جس کے معنی میں کسی قسم کو کوئی اشکال نہیں ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بغیر حساب کے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دے دیا جائے گا۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں امام جواد، امام محمد تقی علیہ السلام کی وصیت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔